لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں نامور اداکار جناب مصطفیٰ قریشی صاحب سے جاری ہیں. سائیں، آپ پاکستان کی تحریک کی بات بتا رہے اب تھے. تحریک پاکستان ایک جذبہ تھا، اور اچھا تحریک پاکستان کا سلسلہ بھی تب میں ابھی کالج وغیرہ میں نہیں تھا، اسکول ہی میں تھا. اسکول ہی تھا نا، کیونکہ آپ 9 سال کے ہیں، 47 آ گیا. تو ہندو جو ہے وہ پاکستان بن گیا. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اور ہندوؤں کو جانا پڑا. تب ہندو ہمارے ساتھ اتنے قریب ہو گئے تھے، رو رو کے گئے، اور اپنے گھروں کی چابیاں ہمیں دے کے اپنا سامان ایک کمرے میں بند کر کے کہ شاید ہم واپس آئیں گے. یعنی یہاں تک وہ تھا. لیکن ہمیں بابا قوم کا حضرت محمد علی جناح کی جو تقریریں دیکھا تو نہیں تھا، لیکن ان کی جو تقریریں اور ان کی جو تحریک کے حوالے سے جو خبریں آتی تھیں، تو ہم ایک جذبہ تھا کہ ہمارا اپنا ملک بن رہا ہے، آزادی مل رہی ہے، اور یہ ہے وہ ہے. تو جب ہندو گئے تو مہاجرین آنا شروع ہوئے. تو میں نے اپنے اسکول کے دوستوں کو، کوئی 5 6 7 8 دوست تھے، ان کے ساتھ مل کر ہم حیدرآباد اسٹیشن پہ جاتے تھے. ریلوے اسٹیشن. ریلوے اسٹیشن پر بہت بڑا پلیٹ فارم ہوتا تھا. وہ سارا پلیٹ فارم مہاجرین سے بھرا ہوا ہوتا تھا، وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور ان کے ساتھ سامان بھی بہت ہوتا تھا. ایون لوہے کی ٹرنکس بھی اور چارپائیاں بھی لے آئے تھے. تو ہم میں اس وقت ان کا سامان اٹھا سکتا تھا، جو دوسرے اٹھا کر کے، تو ہم نے ان کو اسکول کے کلاسوں میں سیٹل کیا. اسکول کے کلاسوں میں ان کو سیٹل کرتے تھے. پھر باقی جو اور تھے وہ پھر اسی ہمارے محلے میں جو 2 کے گھر تھے اس میں آ کر رہے، اور سارا چاروں طرف مہاجرین تھے، اکیلا ہمارا سندھیوں کا گھر تھا. تو بہرحال میں اس بات کو کہ کیسی گزری ان کے ساتھ، میں وہ نہیں آج بیان کروں گا. اور جو بھی تھا ہو گیا، اور بس پھر پاکستان زندہ باد تھا، اور پاکستان ہی کے لیے ہم جو ہم سے ہو سکتا تھا، جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ کیا. اس کے بعد پھر آگے چلے. ویسے وہاں بھی کافی ایک سلسلہ ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ان باتوں کو میں ریپیٹ کروں، اس سے پھر بدمزگی پیدا ہوگی. تو آپ انٹر کے آرٹس میں پڑھے، پھر کہاں گئے پڑھنے؟ نہیں، وہ تو میں نے بتایا نا، گورنمنٹ کالج. نہیں، گورنمنٹ کا انٹر نہیں، کے بعد پھر بی اے. کہاں سے؟ بی اے بھی گورنمنٹ کالج، وہیں سے کیا؟ بی اے جونیئر، بی اے سینئر، لیکن امتحان یونیورسٹی، سندھ یونیورسٹی وہاں کا ہوا، تو وہاں پھر گریجویشن کیا. اور گریجویشن کے بعد پھر 1955 میں حیدرآباد میں ریڈیو اسٹیشن کا افتتاح ہوا. پیر علی محمد شاہ راشدی صاحب وزیر اطلاعات و نشریات تھے، انہوں نے اوپننگ کی تھی. اور اس اوپننگ میں جو کلام گایا تھا روبینہ نے گایا عدی تھا. روبینہ نے. اور وہ کلام بھی تھا پیرے پودی سان چودی سان. اچھا، شاہ لطیف کا. شاہ لطیف کی کافی تھی، وہ بھی تھی. اور قلندر شہباز کی دھمال بھی تھی، لال میری پت رکھیو بلا. قلندر شہباز کی دھمال سب سے پہلے روبینہ نے گائی تھی. اس کے بعد فلم میں ایک فلم بنی تھی، نذیر علی ڈائریکٹر تھے، میوزک ڈائریکٹر، انہوں نے اس کو فلم میں دیا تھا. یہ پھر تو سب نے گائی تھی دھمال، آج تک بھی گا رہے. پھر ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان وہاں داخل کیسے ہوئے؟
آپ؟ ہاں یہ بھی ایک تاریخ ہے. داخل یوں ہوا کہ جب ریڈیو اسٹیشن کا انسٹالیشن ہوا تو میرا کہ بھئی اب تب میں پھر کالج میں پڑھتا تھا کہ بھئی ریڈیو اسٹیشن میرے شہر میں کھلا ہے تو ہمارے یہاں بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آواز قابل نشر ہے بھی کہ نہیں، لیکن ایک ریڈیو تو آواز کا نام ہے. ہاں. تو میں نے پھر ایک ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تھی اس میں پوسٹ کی، تو وہ اخبار میں پڑھا اسٹوڈیو کمشنر کی پوسٹ. تب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا تو میں، اور ان کو چاہیے بھی تھا نہیں انٹرمیڈیٹ چاہیے نہیں تھا، بس اسٹوڈیو کمشنر. تو میں نے کہا چلو ریڈیو اسٹوڈیو سے تو منسلک ہو جاؤں گا نا. تو میں انٹرویو کے لیے آ گیا. انٹرویو میں جو اس وقت کے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے حیدرآباد کے، انہوں نے کہا آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں، آپ اس پوسٹ کے لیے کیوں اپلائی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ریڈیو سے منسلک ہونا چاہتا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ پوسٹ کیا ہے؟ میں نے کہا اسٹوڈیو کمشنر. کہنے لگے یہ اسٹوڈیو کمشنر چپراسیوں کا ہیڈ ہے. چپراسی جو ہوتے تھے ان کے ہیڈ کو اسٹوڈیو کمشنر کہتے تھے. خیر وہ نہیں ہوا. پھر اسٹوڈیو ایگزیکٹو کی پوسٹ اناؤنس ہوئی. تو پھر میں نے کہا یار میں انٹرویو کے لیے جو جاؤں، تو پیر علی احمد شاہ راشٹری صاحب آئے تھے حیدرآباد معراج کالونی میں، ریسٹ ہاؤس تھا وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. میں نے کہا میں سیدھا ان کے پاس چلا جاتا ہوں. میں پھر ادھر ان کے پاس گیا. وہاں قاضی اکبر، قاضی عابد اور دوسرے اس دور کے منسٹر سے پی اے مینیجمنٹ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے راشٹری صاحب سے کہا اپلیکیشن لے کر گیا تھا. بابا چھا کھپے چھا کھپے. میں نے کہا چاچا ریڈیو میں. اچھا ارے بخاری، ذوالفقار. ذوالفقار علی شاہ بخاری جو فرسٹ ڈائریکٹر جنرل آف ریڈیو پاکستان تھے، وہ بھی دوسرے کمرے میں تھے. تو ان کو بلایا. بخاری صاحب آئے. تو بابا دیکھو لڑکا کیا بولتا ہے. تو مجھے بخاری صاحب ایک طرف لے گئے. مجھے سفید بشرٹ، سفید ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی. میں باڈی بلڈنگ بھی کرتا تھا. حیدرآباد کے ٹریننگ کالج میں اکھاڑا ہوتا تھا. اس اکھاڑے کے استاد تھے استاد علامہ قریشی. زبردست. اس کے بظاہر تو وہ پتلے لگتے تھے، سیڈو باڈی ہوتی تھی، لیکن جب وہ ان کی باڈی جو ہوتی ہے جب نکالتے تھے نا، تو بڑے بڑے باہر کے امریکن اور انگریز بھی ان کی باڈی دیکھ کر، اور بڑی طاقت تھی ہوتی تھی ان کو. تو وہ جو اکھاڑا ہے اس میں آپ پہلوان بن چکے تھے، بخاری صاحب تو والی وہ بات. لہیم شہیم اب بخاری صاحب کے سامنے کھڑا ہے. بخاری صاحب نے مجھے پاؤں سے لے کر سر تک. اچھا تب میں شیو نہیں بناتا تھا، اچھا. یعنی ہفتے میں ایک بار یا 2 ہفتے کے میں 1-2 بار بناتا تھا، نہیں زیادہ. تو تب شیو نہیں بنائی ہوئی تھی. تو بخاری صاحب نے اپلیکیشن دیکھی، مجھے پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا. اور کی آواز بڑی بیس میں تھی، بڑی کھرج میں آواز تھی. بخاری صاحب بڑے زبردست ڈرامہ بھی انہوں نے کیا ہوا تھا، اور بڑا ان کا موسیقی پہ بھی عبور ہوتا تھا، اور زبردست ڈائریکٹر جنرل تھے. مجھے کہتے ہیں ویل بوائے مجھے یہ ہاتھ لگایا کہ یو گاٹ اے ویری گڈ فزکس، بٹ یہاں ہاتھ پھیرا کہ یو ہیو ناٹ شیوڈ اینڈ یو آر اپلائنگ فار دی پوسٹ آف ایگزیکٹو. یعنی تو نے اپنی صفائی نہیں کی ہے. اور چلے وہ ایگزیکٹو بنے. ایگزیکٹو کا جو کام ہے اسٹوڈیو میں وہ ہے مینٹیننس، مشینیں، ریڈیو کی مشینوں کی صفائی، ہر چیز اپڈیٹ ہو. اور لائبریری ریکارڈنگس کی ٹیپ وغیرہ سب ہوتی تھی، وہ جو تھے ان کی مینٹیننس یہ وہ سارا. تو میں نے کہا سر آئی ایم مسٹر ٹوڈے. خیر وہ مجھے کہہ ہو کہ مجھے کراچی ملنا مجھے. تو وہ تو کہہ کے چلے گئے. میں پھر راشٹری صاحب کے بعد چاچا وہ تو غلط ہاتھ پھیرے ہلو بھی ہو. راشٹری صاحب کھلے ہو جائے نہ من جائے.
پھر ہوا یہ کہ سرشار رقیلی صاحب ہوتے تھے، شاعر بھی تھے اور ڈائریکٹر جنرل بھی تھے ریڈیو کے، اس کے اپنا پکے قلعے میں آفس تھا اس کا، لینڈ ریکارڈ آفس کا، اس میں تو میرے والد بھی وہاں ہوتے تھے. تو میرے والد نے ان کو کہا، سرشار رقیلی نے پھر تب جو اسٹیشن ریڈیو اسٹیشن کا ڈائریکٹر ہے اس کو کہا، انہوں نے مجھے بلا لیا. تو ریڈیو اسٹیشن پر جس کو ریڈیو کو اسٹیبلش کیا، لاڑکانہ کا لڑکا ہی تھا تب، ایم بی انصاری، محمد بخش انصاری، زبردست، کی آواز بھی بہترین تھی اور بہت ہی واز ٹرو براڈ کاسٹر. زید بخاری کے اسکول کے لوگ تھے یہ سارے. تو میری آڈیشن لی، آڈیشن میں مجھے پہلا پروگرام جو ملا، اب کانٹیکٹ آ گیا، فون آ گیا کہ میں نے سوچا کہ اب میری آواز آن ایئر جائے گی تو کچھ پیسے دینے پڑیں گے. تو میں کچھ پیسے بھی جیب میں ڈال کے گیا تھا. تو وہ فیچر تھا، ایک فیچر ہوتا ہے، ایک ڈرامہ ہوتا ہے. فیچر میں راوی نمبر 1، راوی نمبر 2، راوی نمبر 3. تو وہ فیچر تھا، اس کا موضوع تھا، سندھی میں تھا، اسانجو پاکستان. جو پہلا پروگرام آپ کر رہے ہیں. پہلا پروگرام اسانجو پاکستان، ہمارا پاکستان. تو ان میں کر کے باہر نکلا اسٹوڈیو سے، ابھی برآمدے میں ہی تھا. تو میں نے کہا، چپراسی بلانے آیا، میں نے کہا ہاں پیسے دینے پڑیں گے. تو ڈیوٹی روم میں وہ ڈیوٹی آفیسر ہوتا تھا، اس نے مجھ سے اس پہ سائن لیا کسی فارم کانٹیکٹ پر، اور بجائے لینے کے مجھے 10 روپے کا چیک دیا، 10 روپے کا چیک دیا. اور میں تو بڑا خوش ہوا، حیران ہو گیا، یہ وہ سارا. تو اس طرح پھر سلسلہ ریڈیو کا چلا. 2 باتیں بتائیں. آپ جو ذہن میں رکھ کے گئے، پیسے بھی رکھ کے گئے جیب میں، تو پیسے لیتے تھے کیا ریڈیو والے؟ نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا. آپ اندازہ کر رہے تھے؟ پتہ نہیں تھا. میں کہا شاید، کیونکہ ریڈیو تو پہلی بار حیدرآباد میں ریڈیو سے. دوسرا، جو غلام احمد شاہوانی صاحب نے ڈرامہ کروایا تھا جس میں آپ نے جمپ مارا، آغا سلیم نے اس میں کام کیا تھا. ہاں، تو وہ کس زبان میں ڈرامہ تھا؟ سندھی میں ہی تھا. پھر آ جاتے ہیں، یہ تو 1955 میں یہ ریڈیو کی انسٹالیشن ہوئی تھی. پھر جناب 1958 میں ایوب خان صاحب کا ماشاء اللہ لگا، 1 یونٹ بھی آ گیا. 1 یونٹ بھی آ گیا. میں صبح گھر سے نکلا، صبح کا ٹرانسمیشن مجھے اناؤنس کرنا تھا، اناؤنسر ہو گیا تھا. میں اناؤنسر بھی ہوتا تھا، ڈرامے بھی کرتا تھا، کئی پروگرامز میں کرتا تھا. یعنی اس پہلے تو کانٹریکٹ ہوتا تھا ہفتے کا، پھر 15 دن کا، پھر مہینے کا، پھر سال کا. پھر جب سال کا کانٹریکٹ ہوا تو اس کو کہتے تھے اسٹاف آرٹسٹ. پھر اس میں میں نے سارے پروگرام کیے. بچوں کے پروگرام کا انچارج بھی تھا، اور ڈرامے، گیتوں بھری کہانی بھی پڑھتا تھا، خطوں کے جواب بھی دیتا تھا. بچوں کے پروگرام کے کچھ پینلسٹ یاد ہیں اس زمانے میں؟ کون کون تھے مشہور لوگ؟ میں عرض کرتا ہوں، اس بات کو میں پورا کروں کہ حتیٰ کہ میں پروگرام، ایک مذہبی پروگرام بھی کیا کرتا تھا، معارف القرآن کے نام سے. اچھا، وہ ریڈیو گیتوں بھری کہانی بھی کرتے تھے، معارف القرآن بھی کرتے ڈرامے بھی تھے، کرتا تھا، بچوں کے یہ وہ سب کرتے تھے. یہ اسٹوڈیو ہوتا تھا ہوم اسٹیڈ ہال میں، حیدرآباد میں ہوم اسٹیڈ ہال. 3 اسٹوڈیوز ہوتے تھے، ایک سندھی پروگرام کا، ایک اردو پروگرام کا، اور بیچ میں بوتھ کہتے تھے جس میں اناؤنسر، اور سامنے کارنر پہ ٹیبل ہوتی تھی جس میں کسی موضوع پہ ٹاک ہوتی تھی، کو ٹاکر آتے تھے، پینلسٹ بیٹھا تھا. وہ سارا اس طرح ہوتا تھا. اب اسٹاف آ گئے ہیں، آپ اسٹاف ہو گئے ہیں. اسٹاف میں آ گیا. 1 سال کا کانٹریکٹ. اناؤنسمنٹ بھی کرتا تھا، یعنی یہ سارا اسٹاف آرٹسٹ ہو گیا. محمد علی بھی تھا،
حمایت علی شاعر تھا، محمد علی اپنا اداکار، اداکار، وہ آپ سے کب ملے؟ وہ بھی وہی اسی دور میں، اچھا، اسی دور میں وہ بھی ریڈیو میں اناؤنسر بھی ہوتا تھا تو ڈرامہ بھی کرتا تھا، اور پہلا اناؤنسر جو اردو کا ہوتا تھا وہ ابراہیم نفیس ہوتا تھا۔ اچھا، جو یہ بعد میں ادھر آئے، ہاں، بعد میں جو ادھر آئے کراچی میں۔ وہاں تھے، کراچی سے ہی آئے تھے، ہاں۔ اور وہی تو یہ سارا یہ سندھی پروگرام 60% ہوتا تھا، اردو پروگرام 40% ہوتا تھا۔ تو 60% سندھی پروگرام میں ہر ہفتے ڈرامہ، گیتوں میری کہانی، کلام، گانے والے آتے تھے ساری سندھ سے۔ یعنی یہ ریڈیو کی بڑی خدمات ہے۔ اس دور میں میں آپ کو بتاؤں مسٹر ڈھال میں ایک کمیٹی بنی تھی، اب تو بعد سے بات نکل رہی ہے، کمیٹی بنی تھی ٹیلنٹ ہنٹنگ کمیٹی۔ ٹیلنٹ ہنٹنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے مخدوم محمد زمان طالب المولا صاحب۔ اس کی کمیٹی میں تھے سردار محمد علی شاہ جاموٹ، ذوالفقار شاہ صاحب والوں کا باپ۔ اور دوسرے ان کے بھائی فضل علی شاہ جاموٹ جو فلموں میں بھی اس گل کے نام سے، اور بی فضل علی ٹالپور، یعنی اس جو ایسے لوگ لیول یہی تھی۔ ہوتے تھے۔ وہ پھر سندھ کے مختلف گاؤں دیہات اور وہاں جا کر تو وہ وہاں سے پھر آرٹسٹوں کو، کوئی فقیر امیر بخش ڈول فقیر، تو دارو بھگت پارٹی، تو مولی بائی، تو فلاں، یہ سارے پھر آتے تھے۔ اور کمپوزرز جو ہوتے تھے وہ کراچی سے ہی آتے تھے، محمد ابراہیم، محمد جمن، وہ اچھا۔ ٹاپ کے وہ تھے۔ تو یہ سلسلہ تو سر موسیقی یہ کا، دونوں جو یہ سنگر بھی تو رہے نا، ہاں سنگر بھی تھے۔ لیکن کمپوزر بھی بڑے تھے۔ محمد جمن، محمد ابراہیم تو کمپوزر بھی تھے، سنگر بھی تھے، ماسٹر محمد ابراہیم نا۔ ہاں۔ ہاں، لیکن محمد جمن جو تھے وہ پہلے سنگر نہیں تھے، وہ جو بھی آرٹسٹ پروگرام میں آتا تھا اس کے ساتھ فلوٹ بجاتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد کمپوزر بنے، اور کمپوزر بنے تو ایسے بنے کہ زاری سا زاری، کوئی حرل سا، یہ اس قسم کے کلام انہوں نے۔ تو بہرحال تو میں آ رہا ہوں اسی ایوب خان صاحب کے، تو وہ جو تو میں گھر سے نکلا، صبح ٹرانسمیشن اناؤنسمنٹ تھی میری، ریڈیو اسٹیشن کے گیٹ پہ پہنچا تو آرمی کھڑی تھی، اب مجھے اندر جانے نہیں دے رہے تھے۔ تو میں نے کہا میں نے وہی اسٹاف ہوں، میں اناؤنس کرنا ہے، میں نے اناؤنسمنٹ میری ہے یہ۔ کہنے لگے نہیں آپ کو نہیں پتا، ماشاء اللہ لگ چکا ہے، آرمی نے ٹیک اوور کیا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ اسٹیشن ڈائریکٹر نے نا وہ کارڈ دیا ہوا تھا، تو وہ میں نے دکھایا، انہوں نے عزت کی، آرمی نے بڑی عزت کی اور بڑے پیار سے میں نے پھر آنے دیا۔ پھر میں اسٹوڈیوز کی طرف آیا، تو ڈیوٹی روم میں، اسٹوڈیوز کے ساتھ ہی روم ہوتا تھا جہاں ڈیوٹی آفیسر بیٹھتا تھا، تو وہاں دیکھا کہ ڈیوٹی آفیسر کی کرسی پر آرمی آفیسر میجر تھا یا کرنل تھا، وہ ڈیوٹی ان کی لگ چکی تھی، ہاں ان کی ڈیوٹی شروع ہو گئی تھی۔ تو اس نے آفیسر نے کہا، عزت کی بڑی، اور کہا کہ اب آپ نے جو کچھ ہم لکھ کر دیں گے وہ پڑھیں گے اور اناؤنس کریں گے۔ اناؤنس کریں گے۔ اوکے جی، ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 1 یونٹ بنا۔ نہیں سر، مجھے اب میں آ رہا ہوں اصل بات پر۔ ایک بات بتائیں، اصل بات کیا ہے؟ وہ پھر پالیٹکس کی ہے، وہ بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، وہ جو پہلی اناؤنسمنٹ آپ کو لکھ کے دی گئی تھی، کچھ یاد ہے کیا تھا؟ نہیں اناؤنسمنٹ تو وہی تھی کہ ریڈیو پاکستان حیدرآباد، بس اناؤنسمنٹ تو یہی ہوتی۔ تو وہ کیوں لکھ رہے تھے؟ وہ تو آپ کی روح بس وہ کہ کہیں میں اپنی طرف سے نہ کچھ، ہاں ایک ہوتا ہے۔ اب 1 یونٹ بنا، ہم کالج میں پڑھتے تھے، انٹرمیڈیٹ میں تھا میں نے، اور یہ کالج آپ کا وہی گورنمنٹ کالج؟ وہاں پھر ہم نے 1 یونٹ کے خلاف تحریک چلائی، ہم اسٹوڈنٹس مل کر۔ اور اچھا، اسی دور میں ایک سنگت بنی، سندھی ادبی سنگت،
اچھا، وہ شاید آج بھی ہے، آج بھی ہے؟ لیکن اس کا فاؤنڈر ممبر آج بھی میں ہوں، باقی تو دنیا میں نہیں ہے۔ شمشیر الحیدری والے یہ سارے اس تھے؟ میں شیخ ایاز چیئرمین ہوا کرتے ہاں، تھے، گوبند مالی اور تھا۔ گوبند والی کیا، عبدالرزاق راز، مقبول صدیقی، رشید آخوند، قمر شہباز، بشیر موریاڑی، اپنا بردہ سندھی، نیاز نیاز ہمایونی۔ ہمایونی، یہ سارے اس میں۔ اچھا، مرکز تھا حیدرآباد صدر میں، کراچی ہوٹل کے سامنے ایک دکان تھی، وہ ہمارے دور کے نانا ہی تھے، امید علی سرائی صاحب، وہ ہومیوپیتھ کا تھا، تو ان کی ایک دکان تھی، انہوں نے سندھی ادبی سنگت والوں کو جگہ دی۔ دفتر کے طور پر دیا تھا۔ اب میں بھی اس سندھی ادبی سنگت میں شامل ہو گیا۔ اب 1 یونٹ کا میں منظور نہیں تھا، اور 1 یونٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیپٹل جو اس کا تھا، کراچی مرکز، سے۔ وہ لاہور بنایا تھا، جو کہ سندھ سے اگر کسی کا کام ہوتا تھا اس کو لاہور جانا پڑتا تھا، اور سندھی بولی، سندھی زبان کو نصاب میں بھی نکال دیا تھا۔ اور لفظ سندھ بھی بولنا نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں، تو اس پر ہم نے جلسے جلوس نکالتے تھے۔ تو جب ہم جلوس نکالتے تھے تو آرمی کے ٹرکس ہمیں بٹھا کر ٹرک میں بولاڑی چھوڑ کے آتے تھے، تو بولاڑی میں سے پھر ریت وغیرہ کے ٹرکس آتے تھے، اس میں بیٹھ کر ہم حیدرآباد آتے تھے، حیدرآباد میں پھر ہم جلوس وغیرہ نکالتے تھے، ہم نے چھوڑا نہیں۔ پھر یہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں طے یہ ہوا کہ ہم سندھ کا دورہ کریں۔ سندھ کے دورے میں ہم دستخطوں کی مہم کا طے ہوا۔ اب رسیدیں بنوانی تھی کہ سندھی بولی کو نصاب میں شامل کرو، اور دستخط۔ اب یہ رسید کوئی چھاپ کے نہیں دیتا تھا، کیونکہ ماشاءاللہ بندش تھی۔ ڈرتے تھے۔ تو ہماری اس سندھی ادبی سنگت میں مقبول بھٹی بھی ہوتا تھا۔ یہ مقبول بھٹی عبداللہ خواب شاعر ہوتے تھے، ان کا ترکچاڑی کے اوپر سندھی کتابی، بعد میں سندھی کتاب گھر بنا تھا، لیکن اس کا لیڈیز کی تھی، دکان تھی، تو وہ بھی سندھی ادبی سنگت میں۔ وہ پھر سندھ یونیورسٹی، جب وہ نودیالہ اسکول میں سندھ یونیورسٹی ہوتی تھی، تو وہاں سندھ یونیورسٹی کا پریس ہوتا تھا، اس کے مینیجر تھے، تو انہوں نے اپنے مینیجر میں سے وہ رسیدیں چھپوائی۔ تو مقصد ہمارا یہ تھا کہ سارے سندھ کا دورہ کر کے تمام سندھیوں سے اس پہ دستخطیں کروا کر بوڑھا ویٹو بنا کر تو ہم ایوب خان کو پیش کریں گے کہ 1 یونٹ نامنظور، اور سندھی بولی کو نصاب میں شامل کرو۔ اب اس دورے میں کون کون گئے؟ میں تھا، مقبول بھٹی، تنویر عباسی، شمشیر الحیدری اور ممتاز مرزا۔ اب جناب، اب ہمارے پاس پیسے ویسے تو تھے نہیں۔ اب جیسے نواب شاہ گئے تو بشیر موریانی کے ہاں ٹھہرے، شکارپور گئے تو ادیب تھے حبیب اللہ بھٹو، ان کے ہاں ٹھہرے۔ حبیب اللہ صدیقی بھٹو، بھٹو۔ حبیب اللہ بھٹو مجھے لگتا ادیب تھے۔ اپنا دادو گئے تو وہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، تاج صحرائی، انہوں نے انتظام جن کیا کا بیٹا وی سی ہے ابھی سندھ مدرسے میں۔ اچھا، ہاں، تو انہوں نے ہمارا انتظام کیا ٹھہرنے کا۔ اور سکھر گئے تو ہم کچھ شیخ ایاز کے پاس، کچھ عبدالرزاق راز، وہ بھی شاعر تھے، اس کے پاس ٹھہرے۔ خیرپور گئے تو پروفیسر عطا محمد حامی، ان کے ہاں۔ جیکب آباد گئے تو عبد الکریم گدائی، ہاں، ان کے ہاں۔ یہ سارے اس دور کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ادیب، شاعر اور انٹلیکچوئلس تھے۔ بڑے لوگ ہیں۔ اور تو سندھ کے لوگوں میں جذبہ یہ تھا کہ اگر قلم نہیں تھا، سیاہی نہیں تھی، تو انگلی کاٹ کے خون سے بھی دستخطیں کی، وہ بھی ٹولے کر اب لیکن خیر پھر 1 یونٹ آخر ٹوٹ گیا۔ اور میں نے سنا ہے
بلکہ شاید مہتاب راشدی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ ویٹو جو ہے نا وہ حیدرآباد میں سندھیالوجی میں رکھا ہوا ہے. اچھا، دستخط والا. ہاں اچھا. یہ سنا ہے وہ ہے. تو یہ ماشاء اللہ کا زمانہ یہ جو ادیب بتا رہے ہیں آپ، ان میں سے دوستی کن کے ساتھ ہوئی آپ کی کلوز؟ ہے. دوستی کے ساتھ ان ادیبوں اور دانشوروں میں، شاعروں میں سے قریب آپ کے کون ہوئے؟ یہ میرا اعزاز ہے اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں نہ ادیب، نہ دانشور، نہ شاعر. ریڈیو میں البتہ ریڈیو آرٹسٹ تھا، لیکن میری دوستی تمام ان ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ تھی. پروانو بھٹی، بلال پردیسی، اور یہ اچھا پھر یہ کیا ہے، ہاں کراچی ہوٹل جو ہوتا تھا وہ مرکز ہوتا تھا، جیسے نا لاہور میں وہ کافی ہاؤس، کافی ہاؤس، اس میں تمام جالب بھی تو فیض صاحب بھی تو یہ منٹو بھی. تمام یہ سب بیٹھتے ہاں تھے ایک چائے کی پیالی پر. ہاں. اسی طرح کراچی ہوٹل ہوتا تھا. وہاں ڈاکٹر عبید علی سرائی صاحب، وہاں کینٹونمنٹ کے وائس پریزیڈنٹ ہوتے تھے مرزا فیض علی، مرزا فیض محمد یا مرزا فیض علی. وہ ہوتے تھے اپنا برگڑی غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ یا غلام رسول برگڑی وہ ہوتے تھے. غلام محمد گرامی صاحب ہوتے تھے. شیخ علی محمد صاحب ہوتے تھے. حمایت علی شاعر. نہیں، حمایت علی شاعر نہیں آتا تھا. اپنا سردار علی شاہ، مہران اخبار والا. مہران اخبار، وہ ہوتے تھے. اور اس طرح یہ سارے جی ایم سید وہ بھی آتے تھے. جی، یہ جب آتے تھے نا تو وہ بھی وہاں آتے تھے. وہاں آتے تھے. اور شیخ عبد المجید سندھی وہ اکثر آتے تھے. شیخ عبد المجید سندھی. تو میں بھی کراچی ہوٹل میں ریڈیو سے، پھر ریڈیو تو ادھر آ گیا تھا صدر میں پوسٹ آفس کے سامنے. تو وہاں سے فارغ ہو کر نکلتا تھا تو ہم بھی کراچی ہوٹل میں بیٹھتے تھے. اور سر یہ مسعود نورانی والے اور یہ نہیں، وہ ایک اور تھا ٹنڈو ولی محمد کے تھے، ارسانی لال بن یوسف اور محمد ارسانی یا ارس یا کیا، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے. تو ہم بھی ان کے ساتھ تو نہیں، ان کے پیچھے میں بیٹھتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا. سیاسی باتیں سلسلے ساری ہوتی تھی. اچھا، اس زمانے میں آپ نے کامریڈ حیدر بخش جتوئی کو دیکھا؟ بالکل دیکھا. ان کے بیٹے تو دوست تھے ہمارے، غلام مصطفیٰ جتوئی تھا اور دادن جو تھا. دادن وغیرہ، یہ سارے. حیدر جتوئی صاحب خود بھی ان کو میں نے دیکھا تھا. بلکہ ایک بار میں 7 جا رہا تھا ٹرین میں، تو حیدر جتوئی صاحب بھی اسی ٹرین میں، اسی ڈبے میں جا رہے تھے. تو ان کے ساتھ وہاں میری اچھی خاصی ملاقات ہوئی تھی. پلیجو صاحب دیکھا؟ پلیجو صاحب تو میرے فین کہوں ریڈیو کے حوالے سے یا دوست کہوں، وہ جب ابھی ان کی یہ پارٹی نہیں تھی اور میں ریڈیو میں تھا تو وکیل تھے، تو کالا کوٹ وغیرہ پہنے ہوا، کوٹ ووٹ سے آتے تھے تو میرے پاس ہی آتے تھے، میرے ٹیبل پر بیٹھتے تھے. ہم ڈرامے ڈسکس کرتے تھے، رائٹر بھی تھے تو ڈرامے ڈسکس کرتے تھے. اور پھر تو وہ خیر ربینہ کے بھی بہت فین ہوئے. اور پلیجو صاحب، بلکہ پلیجو صاحب ایک دور ایسا آیا کہ لاہور آئے تھے تو وہاں انہوں نے کوئی تقریر کی تھی جس میں، حالانکہ کہا تو بات تو مجھے یاد نہیں ہے وہ کیا تھا. محمد بن قاسم پہ جو بات کی تھی تو کچھ کہ پاکستان اس نے نہیں بنایا، کہ کچھ ہاں ایسا تھا کہ وہاں خلاف ہو گئے تھے جماعت اور ان اسلامی. کی زندگی خطرے میں آ گئی تھی. تو ان کو پھر میں نے اپنے گھر میں، لاہور میں اپنے گھر میں رکھا تھا اور بلایا تھا. پھر تمام صحافیوں کو میں نے اپنے گھر میں بلایا، ایک میٹنگ رکھی لان میں اور اس طرح کیا تھا. اور آج بھی میری ایاز لطیف علی جو کے ساتھ میری بڑی دوستی ہے. بلکہ زرینہ بھی ریڈیو حیدرآباد میں کے ساتھ منسلک تھی تو ان کے ساتھ کافی ہمارا ہے.
محمد علی کے بارے میں اگر کچھ بتائیں. محمد علی تو انگریزوں کے زمانے میں تو دبلا پتلا یہ وہ تھا، آواز تھی. پھر اس کو زید بخاری صاحب اس کو لے گئے تھے کراچی. فلم بن رہی تھی چراغ جلتا رہا. اس کے جو پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے فضلی صاحب، جو ICS تھے اس دور کے، وہ دوست تھے اس کے. تو اس فلم میں محمد علی کو انہوں نے رکھوایا تھا، جو کہ ولن کا رول کیا تھا. تو انہوں نے پرفارم اچھا کیا تھا. اور وہ چراغ جلتا رہا فلم کے 4-5 آرٹسٹ تھے جو اسٹیبلش ہو گئے تھے. ہیرو جو تھا وہ ڈبہ تھا، وہ غائب ہی ہو گیا. وہ کون؟ وہ پتہ نہیں کون تھا. اچھا، ہاں وہ مطلب اس کی نہ چل سکا. ہاں نہیں، پرفارمنس نہیں صحیح تھی. لیکن علی ولن ہونے کے باوجود، اور زیبا، دیبا، کمال ایرانی، نرالا، یہ لوگ اوپر آئے. اوپر آ گیا. ابھی آپ مجھے ایک دو بات بتائیں. یہ جو مارشل لا کے خلاف 1 یونٹ کے خلاف یہ جو تحریک چلی، تو آپ کو کچھ یاد ہے کہ کون سے لوگ زیادہ بااثر تھے اس تحریک کو چلانے میں؟ لیڈنگ رول کس کا تھا؟ ایوب خان کے زمانے میں. ہاں تو یہی لوگ تو تھے. جی سید تھے، شیخ عبد المجید سندھی تھے، اور اس میں صحافیوں میں سردار علی شاہ، مولوی خیر محمد، کارواں اخبار کے چیف ایڈیٹر تھے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے سب ایڈیٹری بھی کی ہے 2 اخباروں میں. ایک ہلال پاکستان تھا، محمد بخش جوہر صاحب ہوتے تھے ایڈیٹر، اور اس کے مالک ہوتے تھے عبد الشکور منشی، وکیل تھے. صفی منشی والوں کے، یہ غازی صلاح الدین کے بڑے جو تھے، ہاں بڑے. اور پروین منشی اور یہ وہ سب. پھر وہ عبرت اخبار میں بھی میں نے سب ایڈیٹری کی ہے. جب شیخ علی محمد ایڈیٹر ہوا کرتے تھے پہلے عبرت اخبار کے، وہ قاضی اکبر قاضی عابد والوں کا تھا. تو یہ بھی ہے. پھر میں نے وہاں صدر میں، کچا کہتے ہیں اس کو صدر میں، وہ گھر میں رہتے تھے، نواب تھے تاج پور کے، نواب ولی محمد لغاری. وہ نکالتے تھے ایک رسالہ نئی کھیتی. تو اس کے نئی کھیتی جو رسالہ نکالتے تھے، اس کے ایڈیٹر تھے غلام مرتضیٰ بھٹی. یہ غلام مرتضیٰ بھٹی وہ تھے جو بچوں کا رسالہ نکالتے تھے گل پھل کے نام سے. یہ جو لوگ ادبی بورڈ نے نکالا بعد میں. یہ لوگ رہتے تھے واڈھنجو پیڑ، حیدرآباد میں. واڈھنجو پیڑ ایک گلی تھی، اس میں رہتے تھے. حیات ادب لائبریری ان کی ہوتی تھی گھر کے نیچے. اور مقبول بھٹی بھی ان کے بھائی تھے، اور خالق بھٹی وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. وہ بھی ایڈیٹر ہو گئے تھے، سب ایڈیٹر بلکہ کسی اخبار میں. تو اس نئی کھیتی میں بھی میں سب ایڈیٹر رہا. تب فلم کا تو سوچا ہی نہیں تھا، فلم کا تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. آپ بچپن سے لے کے آپ نے اپنے کیریئر کا کبھی سوچا نہیں؟ کیونکہ آپ خوشحال گھرانے کے آدمی تھے. اس کا ایک ریزن یہ ہے. خوشحال سے مراد یہ نہیں کہ کوئی امیر لوگ بھی نہیں تھے. متوسط طبقے کے اپنا کھاتے تھے، اپنا بڑا کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی. تو یہ ضرور تھا کہ میں فورس جوائن کرنا چاہتا تھا، آرمی میں. وہ جوائن کرنا چاہتا تھا. اور فلم کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سر آرمی میں کیوں نہیں گئے؟ وہ تو لیتے تھے. نہیں لیے؟ میں نے ٹریننگ بھی لی ہے. جب میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں تھا نا، تو وہاں ایک میجر آتا تھا آرمی کا، وہ کلاس لیتا تھا اور آرمی کی ٹریننگ کرواتا تھا، لیکچر بھی دیتا تھا، مارچ پاسٹ بھی کرتا تھا. اس میں اور اسٹوڈنٹس بھی تھے، قاضی انور بھی تھا، قاضی عابد مجید.
مجید کا بیٹا یہ وہ، تو اس کا نام تھا JCC، جونیئر کیڈٹ کوپس کے نام سے، وہ آرمی کی تھی، وہ بھی کی تھی میں نے. ہاں پرائمری میں JCC یہ آپ کے دور میں وہ ختم ہو گئی، ہاں پھر وہ NCC فرسٹ ایئر انٹر میں کراتے تھے، اچھا، نیشنل کیڈٹ کور. ہاں وہ بھی کیا تھا، لیکن جو اللہ کو منظور یہی ہوتا ہے. پھر سر آپ اب کیریئر کی طرف بھی زیادہ آپ کا شوق نہیں ناٹ ہے، ایٹ آل. آپ کا تعلیم کی طرف بھی خیر ہے. تعلیم پھر MA کیا، ہاں MA مسلم ہسٹری میں. شادی کب کی؟ شادی ریڈیو ہی میں تھے ہم، تو روبینہ بھی ریڈیو میں تھی. خیر ماشاءاللہ کئی امیدوار تھے، اب یوں سمجھیں کہ قرآن میرے نام پہ نکلا. کیسے ہوئی سر یہ؟ وہ یہ ایسے ہوا، ان کا بڑا روب تھا، اور شی واز دی اونلی سنگر جو کہ اس خاندان، گانے والے خاندانوں میں سے نہیں تھی. اور مطلب روایتی خاندانوں میں سے نہیں جو جیسے ہوتے ہیں یا ہوتی ہے، جیسے عابدہ پروین ہے یا اس طرح، وہ نہیں تھی. تو یہ انہوں نے بھی MA کیا، پھر لاء کیا تھا، گورنمنٹ گرلس کالج میں پڑھتی تھی. تو ان کو بھی ریڈیو پہ آپا شمس عباسی ہوتی تھی پرنسپل، اور استاد ان کی ہوتی تھی دادی لیلا، وہ ریڈیو پر لے آئی تھی. ان کا نام تب عائشہ تھا، عائشہ شیخ، اور برقع پہنتی تھی. تو MB انصاری تب پروگرام پروڈیوسر تھے ریڈیو حیدرآباد کے، تو انہوں نے آڈیشن لی، تو فوراً شروع ہو گیا، پروگرام شروع ہو گئے. تو انہوں نے بھی میرا خیال ہے ہزاروں کی تعداد میں تو گانے گائے ہیں. ہزاروں کی جو میں کہہ رہا ہوں، آئی مین دیٹ. وہ کیسے کہ ہر ہفتے پروگرام ہوتا تھا، ہر ہفتے میں پروگرام میں 4-5 کلام ہوتے تھے مختلف ٹائمنگس میں. اور پھر ہر ہفتے یا دوسرے ہفتے گیتوں بھری کہانی ہوتی تھی. تو گیتوں بھری کہانی میں رس ریحان وغیرہ، جس میں تنویر عباسی کا کلام، امداد حسینی ٹکڑائی کے گیت، سید منظور نقوی کے گیت، یہ جو بھی اس دور کے شاید وہ. پھر یہ اردو میں ڈرامے کرتی تھی، اور اردو میں گاتی بھی تھی. تو یہ سارا وہاں. تو میں ظاہر ہے ماشاءاللہ نام تھا، بہت بڑا نام تھا ان کا. ایون بھٹو صاحب بھی فین تھے ان کے. وہ تو پھر بعد کی بات ہے کہ میں اب تب کی پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ہماری. تو میں بھی ظاہر ہے انٹرسٹڈ تو تھا، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی. تو مجھے وہ ڈاکٹر سرائی صاحب ہوتے تھے، امید علی سرائی، انہوں نے ان کو کہلوایا روبینہ کو کہ مصطفیٰ جو ہے وہ روبینہ کے بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو ادی کی بہن کون تھی؟ وہ سغرا نام ہے، وہ آج بھی ہے، وہ خادم شیخ ہے. یہ شیخ فیملی جو ہے اپنا امتیاز شیخ والا، ان کی گھر والی ہے. تو اور خادم شیخ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو اب ریٹائرڈ ہے، وہ بھی. وہ اپنا پہلے وہ کسٹمس وغیرہ میں ہوتے تھے کچھ. یہ ان کا داماد ہے نا وحید صدیق، وحید شیخ، وہ کاکا ہوتا تھا. یہ شیخ انجینئر، یہ شیخ فیملی جیسے شکارپور کے جو ہے نا، یہ سچل والے، بلکہ سچل سربست کا خلیفہ ہے خادم. اچھا، خلیفہ بھی ہے. اچھا، تو کہ جی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو روبینہ نے پھر مجھ سے بات کی کہ لگا اس طرح میں نے سنا ہے.
تو آپ اگر آپ بہن سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے مجھ سے کیوں نہیں بات کی؟ تو میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا کہ میں آپ کی بہن سے. کہنے کہ میں نے کہا میں تو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس طرح پھر شادی ہو گئی. پھر ہدی نے کیا کہا؟ ہاں ہدی نے خاموش ہوئی. اور خاموش. پھر ظاہر ہے جب راضی ہوئی پھر ہم نے انتظار کیا کہ ہم اپنے والدین پر بوجھ نہیں ڈالیں گے. اب پھر میں فلم میں بھی لاہور بھی چلا گیا. تو اس کے بعد کافی لیٹ ہم نے شادی کی. کب ہوئی ہے شادی؟ 70 میں. 70 میں. 70 کا مطلب ہے کہ 32 برس تھے آپ کی ایج. ہاں تقریباً. ٹھیک ہے. ہدی کی ایج کیا تھی؟ وہ بھی 1-2 سال مجھ سے چھوٹی تھی. اوکے. اور آپ کی اولاد کتنی ہے؟ بیٹا اور بیٹی. ماشاءاللہ بیٹا عامر قریشی وہ بھی کچھ ڈرامے کیے ہیں کچھ فلمیں بھی کی ہیں لیکن یہاں سے مایوس ہے کیونکہ وہ ان کی جو طبیعت ہے وہ چمچہ گیری نہیں کرتا, خوش آمد نہیں کرتا. ہائیلی کوالیفائڈ ہے, باہر سے پڑھ کے آیا. اچھا. ہاں بلکہ ابھی اس نے انگلش فلمیں بین الاقوامی جو انٹرنیشنل ہوتی ہے وہ اس کی شوٹنگ کر کے آیا ہے. اور یہاں والے جو ان کا ڈرامے ہیں یا یہ وہ ہے پہلے کیے ہیں اس نے اور سب نے اپریشیٹ کیا ہے اور بڑا بڑا آرٹسٹ ہے. تو اور بیٹی ہے. اور بیٹی کیا کر رہی ہے؟ بیٹی گھر میں ہے. گھر میں. ٹھیک ہے. ابھی ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی فلمی زندگی جو ہے ہاں جس کے حوالے سے کہ وہ کیسے شروع ہوتی ہے اور کس طرح آپ نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا ہے وہ سارا, اور خود فلم انڈسٹری کہاں ہے اس پہ بھی. ناظرین ہماری باتیں محترم مصطفیٰ قریشی صاحب سے جاری ہیں اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم ان سے جاننا چاہیں گے فلموں کے بارے میں, فلم انڈسٹری کے بارے میں, اور جو سینکڑوں فلموں میں انہوں نے کام کیا ان کے بارے میں.